بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ہے فری لانس ویزا کے بارے میں۔ فری لانس ویزا کے بارے میں پہلے بھی میری ویڈیو ہے، لیکن اسی ویڈیو پہ کافی مجھے رسپانس آ رہی ہے اور جو میری ویورز ہیں ان کے مختلف کویسچنز اس کے بارے میں ہے، لہٰذا میں اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل میں آج جو ویڈیو بناؤں گا۔ جو فری لانس ویزا ہے، آزاد ویزا، یہ ہم دو کنٹریز کا ہم کر رہے ہیں، ایک قطر کا آزاد ویزا اور ایک UAE کا، دبئی کا۔ دونوں کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں اپنے ویورز کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل فلائی وتھ اسکائی لینڈ ٹریول اینڈ ٹورز کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فری لانس ویزا کے بارے میں آج کل بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں اور بہت ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آزاد ویزا لیا جائے، تو آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ زیادہ لوگ مجھ سے اس پہ رائے بھی پوچھ رہے ہیں، تو میں یہی مشورہ دیتا ہوں جو بھائی باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہترین ویزا ہے، آزاد ویزا۔ اس کے بینیفٹس بھی میں بتاؤں گا، اس کی ریکوائرمنٹس بھی بتاؤں گا، اور اس سے آگے جا کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں وہ سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ پہلے میں دبئی ویزا کے بارے میں بتاؤں گا جو UAE کا ہے، اس کے بعد قطر ویزا کے بارے میں بتاؤں گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو آزاد ویزا ہے آج کل اس کا نام فری لانس ویزا ہے، تو یہ 2 سال کا ویزا ہوتا ہے UAE کا، جس پہ جا کے بندہ اپنا جاب بھی اپنا لیے ڈھونڈ سکتا ہے اور آزاد بزنس بھی کر سکتا ہے۔ کیونکہ آپ اگر ایک کمپنی ویزا پہ جاتے ہیں باہر UAE میں تو ظاہر ہے آپ باؤنڈ ہو گئے، آپ جائیں گے تو اسی کمپنی کے ساتھ کام کریں گے، جو بھی سیلری ہوگی فکس آپ کی ایک انکم ہوگی۔ بالفرض آپ کے ایگریمنٹ ہو گئے 3000 درہم پہ، تو وہی 3000 سیلری آپ کو پورا 1 سال ملے گی، پھر اس کے بعد انکریمنٹ، تو مطلب ایک فکس انکم ہے آپ کی۔ اس ویزا پہ جب آپ جاتے ہو، آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ کچھ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہو، آپ اپنے لیے جاب ڈھونڈ سکتے ہو اور آپ سیلری بھی نیگوشیٹ کر سکتے ہو آن دا اسپاٹ وہاں پہ باہر جا کے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اس ویزا پہ انکم زیادہ کما سکتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، جو اس کا دوسرا فائدہ ہے اس ویزے کا کہ آپ جب جاتے ہو اور آپ کو ایمریٹس ID وغیرہ مل جاتی ہے تو آپ بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرتے ہو اپنا، آپ ہر مہینے اپنی سیلری یا خود ٹرانسفر کرتے ہو، یا جس کمپنی سے آپ نے ویزا لیا ہے وہی کمپنی آپ کے بہاف پہ سیلری آپ کے اکاؤنٹ ٹرانسفر کرتی ہے۔ اس طرح آپ کی ایک بینک سٹیٹمنٹ بن جاتی ہے۔ تو جب آپ کے 6 مہینے گزر جاتے ہیں باہر تو آپ کو ایک نئے اپرچونٹیز کا ایک ڈور اوپن ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ 6 مہینے آپ کا بینک سٹیٹمنٹ جب چلتا ہے تو آپ کو وہاں پہ بینک کریڈٹ کارڈ بھی دے رہے ہیں، آپ لون بھی بینک سے لے سکتے ہو، ٹھیک ہے جی، اس پہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو فائدہ ہے، آپ کے جو 6 منتھ کی سیلریز جو سٹیٹمنٹ بن جاتی ہے، آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہو باہر کنٹریز کے لیے جو بڑے ممالک ہیں، جیسے کہ کینیڈا ہو گیا، جاپان ہو گیا، UK ہو گیا، شنجن کنٹریز، بالکل 95% آپ سمجھو آپ کا ویزا لگنے کے چانسز بن گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کے کچھ بینیفٹس ہیں۔ اسی طرح آپ 6 مہینے جب تک آپ کی سٹیٹمنٹ آپ چلا رہے ہو تو تب تک آپ کام بھی ساتھ ساتھ کر سکتے، یہ نہیں کہ آپ بیٹھے رہو اور کام بھی نہ کرو، آپ کام بھی کرو سٹیٹمنٹ بھی بناؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک اس ویزے کا جو ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے، اگر آپ کے پاس گلف کی کسی بھی کنٹری کا ریزیڈنس ویزا ہے، اگر آپ کے پاس UAE کا ویزا ہے تو سب سے پہلے تو آپ سعودی کی 1 ایئر ویزا بھی آپ لے سکتے ہو، ملٹیپل وزٹ ویزا، آپ دبئی سے جا سکتے ہو، سعودیہ میں بھی اپنے لیے اپرچونٹیز ڈھونڈ سکتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کا UAE میں ریزیڈنس ویزا ہے، آپ وہ سٹیٹمنٹ اپنے چلا رہے ہو، کوئی جاب آپ کو بالفرض جلدی نہیں ملتی، آپ سعودی کا آپ لے لیں وزٹ ویزا، وہ 5-10 منٹ میں آپ کو مل جاتا ہے، آن لائن اپلائی کر کے وہ بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔
تو اس کا خرچہ بھی 35 سے 36 37 ہزار روپے اس ویزے کا خرچہ ہے، کاسٹ ہے۔ آپ کو جب وہ ویزا مل جاتا ہے تو آپ کو ایک دروازہ اوپن ہو جاتا ہے سعودی عرب جانے کے لیے۔ اس طرح بحرین ہو گیا، قطر ہو گیا، یہ آپ کو ویزا آن ارائیول دیتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس کے کچھ بینیفٹس ہیں اس ویزا کے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ویزا ہمارے پاس اویلیبل ہے، بجائے اس کے کہ کسی لیبر ویزا پہ جائے اور پھر وہاں پہ کام کرے، کمپنی والے کی مرضی سے پھر آپ نے چلنا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے آپ فری لانس ویزا لیں۔ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے اس ویزا کو لینے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ یو اے ای ویزا۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور ویزا بھی فری لانس ڈیل کر رہے ہیں، قطر کا۔ قطر کا ویزا بھی سیم ایز یو اے ای کا ویزا ہے، وہ اس سے ریٹ میں تھوڑا سا کم ہے، لیکن میں آپ کو قطر کے بارے میں بتا دوں کہ قطر گلف میں بلکہ دنیا میں ایک امیر ترین ملک ہے۔ قطر کا جو آئی ڈی ہے، آپ کی قطر کی ریزیڈنس جو آپ کو مل جاتی ہے وہاں کی، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ زیادہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو ینگ ہمارے پڑھے لوگ جو جاتے ہیں قطر میں، تو زیادہ تر وہ امریکہ چلے جاتے ہیں، ان کو امریکہ کا ویزا ایزیلی مل جاتا ہے۔ اس طرح شنجنز ہو گیا، جاپان ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، لیکن اس کے لیے آپ کو 5-6 مہینے کام کرنا پڑتا ہے، یا وہاں پہ آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ بنانی ہوتی ہے بینک میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو قطر کا ویزا بھی آپ لے سکتے ہو۔ اچھا، ان دو ویزوں میں فرق کیا ہے؟ قطر اور دونوں گلف کنٹری ہے اور دونوں کی ریزیڈنسی بہت سٹرانگ ہے۔ اس کے لینے میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ اگر آپ یو اے ای کا فری لانس ویزا لیتے ہو تو آپ کو ویزا ہم دے دیتے ہیں، آپ وہاں چلے جاتے ہو یو اے ای میں، وہاں پہ آپ کا پھر میڈیکل ہوتا ہے، آپ کو ایمریٹس آئی ڈی ملتی ہے اور آپ کو پھر این او سی وغیرہ وہاں پہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میڈیکل آپ کا وہاں ہوگا۔ قطر کا اگر آپ ویزا ہم سے لیتے ہو فری لانس، تو اس کا جو میڈیکل ہے وہ پاکستان میں ہوگا، اسلام آباد میں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا پروسیس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا ہم بک کریں گے، جو کمپنی ویزا نکالے گا، جن کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے قطر میں، وہ آپ کے لیے میڈیکل بکنگ اپوائنٹمنٹ بک کرے گا سب سے پہلے اسلام آباد میں۔ اسی ڈیٹ پہ آپ نے جا کے اسلام آباد میں جو قطر کا ویزا اپلیکیشن سینٹر ہے، اس میں آپ کے فنگر پرنٹ ہونے ہیں اور وہاں پہ آپ کا میڈیکل ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ میڈیکل ہو جانے کے بعد وہ رزلٹ رپورٹ جاتی ہے ایمبیسی کو، اور پھر جس کمپنی نے وہ اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے، جس کمپنی نے آپ کا ویزا اپلائی کیا ہے، اس کمپنی کو وہ رپورٹ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا رپورٹ ہو کے آتا ہے تو ریڈی ٹو پرنٹ ویزا اسکرین پہ آ جاتا ہے، پھر آپ کا ویزا پرنٹ کر کے آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر آپ وہاں جا کے، ٹھیک ہو گیا، جب ویزا آ جاتا ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ 2 کام خود کرنے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ویزوں کی صورت میں، ہاں وہ قطر کا فری لانس ویزا ہو، ہاں وہ یو اے ای کا فری لانس ویزا ہو۔ جب ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں تو 2 کام وہ آپ کے ذمہ ہے۔ ایک ہے آپ کا پروٹیکٹر، یہ پروٹیکٹر آفس سے ہوتا ہے۔ جو لوگ جہاں پہ رہتے ہیں، کوئی کراچی کا بندہ ہے تو وہاں پروٹیکٹر آفس سے اپنا پروٹیکٹر کرے گا، کوئی پشاور سے ہے تو پشاور سے کرے گا، کوئی اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد پنڈی سے کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ٹکٹ بھی آپ نے اپنا لینا ہے، 1 وے ٹکٹ۔ وہاں پہ آپ جاتے ہو دونوں کنٹریز میں، اگر آپ قطر کا لے رہے ہو، آپ یو اے ای کا لے رہے ہو، جب آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہو تو وہاں پہ جس کمپنی کا ویزا ہم نے دیا ہوتا ہے، وہاں کے پی آر او سے آپ کا کانٹیکٹ کر کے آپ نے پی آر او کو اپنا پاسپورٹ اوریجنل دینا ہے، اور جا کے آپ نے قطر کے صورت میں تو آپ کا میڈیکل یہاں پہ ہوا، آپ کا فوراً قطر آئی ڈی اپلائی ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جو یہاں پہ دبئی میں آپ اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا میڈیکل ہوگا، اس کے بعد آپ کو ایمریٹس آئی ڈی کمپنی کی طرف سے آپ کو این او سی مل جائے گی کہ آپ جہاں پہ بھی آزاد کام کرنا چاہتے ہو۔ اگر آپ یو اے ای میں جاتے ہو دبئی ویزا پہ تو آپ کسی بھی اسٹیٹ میں، خواہ وہ شارجہ ہو، اجمان ہو، ابوظہبی ہو، رس الخیمہ ہو، سب میں آپ جا کے کام کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں۔ جن بھائیوں کے پاس تھوڑا بہت بھی اسکل ہے اور وہ کر سکتے ہیں، تو آئی ٹی والوں کے لیے ایک زبردست اپرچونٹیز ہے اس ویزا پہ جا کے۔
اس طرح قطر میں بھی آپ کو قطر آئی ڈی مل جائے گی، آپ آزاد کام کر سکتے ہو، بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں آج کل۔ یقین کریں لوگ کو یورپ کے لیے یا جاپان امریکہ کے لیے 25 لاکھ روپے ایجنٹس کو پکڑاتے ہیں کہ ہمارے لیے کام کر دو ڈن بیسس پہ۔ میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے آپ یہ ویزا لیں، 6-7-8 لاکھ روپے میں یہ ویزا لے لیں۔ آج کل جو اپرچونٹیز گلف کنٹریز میں آپ کو ملے گی، خاص کر دبئی، سعودیہ اور قطر میں، یقین کریں یہ آپ کو یورپ میں نہیں کما سکتے جتنی اپرچونٹیز یہاں پہ ہیں۔ ایک نام چلا ہوا ہے پاکستان میں لوگ یورپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں شینجن کنٹریز کے، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کنٹریز میں جا کے اپنا کام بھی کریں۔ خدا نخواستہ کوئی سیٹ نہیں ہوتا تو 5-6 مہینے بعد تو کہیں نہیں جاتا، آپ کو آسانی سے وہ ویزا مل جائے گا جس پہ آپ 20-25 لاکھ ادھر دے رہے ہو، وہاں پہ 5-6 مہینے کام بھی کرو اور آپ کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ وہی خرچہ جو 6-7 لاکھ روپے آپ نے فری لانس ویزا پہ دیے 5-6 مہینے میں آپ وہ کما لیتے ہو، اور آپ سمجھو کہ آپ یورپ میں یا بڑے ممالک کے کسی کنٹری میں بھی آپ فری چلے گئے۔ تو یہ اس ویزے کے بہت بڑے بینیفٹس ہیں۔ گلف کنٹریز میں کسی بھی کنٹری کا، اگر آپ کے پاس قطر کا اور UAE کا، تو بہت زیادہ آپ کو اپرچونٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ویزا آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکائی لینڈ ٹریول اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ اسلام آباد میں ہماری ٹریول ایجنسی ہے۔ اس ویزا کے لینے کے لیے آپ کو فزیکلی آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ نے ہمیں واٹس ایپ پہ ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں۔ کیا چیز؟ پاسپورٹ کی مین پیج، آئی ڈی کارڈ کے دونوں پیج، اور ایک تصویر جو آپ کے پاس موبائل میں اویلیبل ہو وہ آپ ہمیں واٹس ایپ کرتے ہیں۔ پیمنٹس ہمارے کمپنی اکاؤنٹ میں کرتے ہیں، ہم آپ کو ویزا اپلائی کرتے ہیں اور 10-12 دن میں آپ کا سارا پروسیس UAE کا یہاں پہ ہو جاتا ہے، آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ قطر کی صورت میں 20-25 دن لگ سکتے ہیں کیونکہ اس کے میڈیکل کے اپوائنٹمنٹ کچھ دن اس پہ لگ جاتے ہیں، تو وہ 20-25 دن آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے لیے جو پیمنٹس، کیونکہ یہ درہم کے حساب سے یا قطری ریال کے حساب سے ہے تو اپس اینڈ ڈاؤنز ہے، تو آپ جس بھائی نے بھی ویزا لینا ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ یا فون پہ یا ای میل پہ، ہم سے ریٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس کی جو پیمنٹ کا طریقہ کار ہے، کافی بھائیوں سے میں سن رہا ہوں کہ بھائی میں نے کسی اور سے پتہ کیا، وہ یہ کہہ رہے کہ بھائی آدھا پیمنٹ ادھر کر دے، ادھر انسٹالمنٹ پہ دے دے، یا ادھر جا کے آپ کام کرتے رہے آرام سے دے دیں۔ اس ویزا کے بارے میں بتا دوں، کچھ لوگ نے ویسے ٹیمپرری لائسنس لے لیتے ہیں جو کہ رینیو بھی نہیں کرتے اور بعد میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اس ویزا پہ جاتے ہو تو آپ کو قدم قدم پہ ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو NOC چاہیے ہوتا ہے، کل آپ نے ویزا کینسل کرانا پھر بھی آپ کو اس کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے جس لائسنس کے تھرو ویزا لیا ہے۔ تو یہ اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے۔ کچھ لوگ کم ریٹ اس لیے چلا رہے ہیں کیونکہ بعد میں وہ آپ کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتی جو آپ کو ریکوائرڈ ہے فردر جانے کے لیے۔ اس کے لیے آپ صحیح پراپر پروفیشنل بندہ جو اس پہ کام کر رہے ہو، جن کے وہاں پہ لنکس ہو، وہاں پہ کمپنیز ہو، ایک اسٹیبلش کمپنیز وہاں پہ چل رہی ہے، ان کے لائسنس پہ ویزے نکل رہے جو کہ ہر سال اپنے لائسنس کو رینیو کر رہے ہیں، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آتا اپنا ویزا چینج کرنے میں، اپنا بینک اکاؤنٹس کے لیے NOC، باہر جانے کے لیے NOC، کسی بھی اسٹیج پہ، تاکہ آپ کو جو بھی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے آپ کو مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اسکائی لینڈ ٹریول اینڈ ٹورز گلبرگ گرین اسلام آباد میں ہمارا آفس ہے، ایک لائسنس ٹریول ایجنسی گورنمنٹ آف پاکستان سے، تو یہاں پہ ہم آپ کو ایک پروفیشنل سروسز دے رہے ہیں۔ یہی فری لانس ویزا کسی کو قطر کا چاہیے، کسی کو UAE کا چاہیے، وہ ہم سے لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہم مایوس نہیں کریں گے اور آپ کو ایک اچھے طریقے سے آپ کو ویزا دیں گے۔ وہاں جا کے آپ کے پہنچتے ہی جو بھی ریکوائرمنٹس ہے، جس وقت کی جو بھی ڈاکومنٹس چاہیے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم تیار رہیں گے، ہر وقت اویلیبل ہوں گے، کیونکہ ہمارا ایک پروفیشنل طریقے سے آفس چل رہا ہے، ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، ایک دن والا کام ہمارا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ لانگ لائف چلتے رہیں گے۔ تو جن بھائیوں کو یہ ویزا چاہیے یا جن بہنوں کی کافی پڑھی لکھی خواتین ہیں، ان کے لیے تو میں کہتا ہوں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں، جو میڈیکل کے فیلڈ میں ہیں، جنہوں نے MBBS وغیرہ کیا ہے، ڈینٹل کیا ہے، جو بھی کیا ہے، تو وہ اس ویزا پہ جا کے باہر ان کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہے۔ تو جو بہنیں جو بھائی جا سکتے ہیں،
وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس ویزا، تو ان کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اگلی ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔